یہ رات کوئی عام رات نہیں ہوگی، نہ اس میں بجلی ہوگی، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دوست، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، بس تم ہوگے اور تمہارا عمل۔ جب انسان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے تو دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے، ہجوم چھٹ جاتا ہے، جنازہ دفن ہو جاتا ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ اب نہ کوئی واپس آ کر تمہاری صفائی دے گا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کسی کو فون کیا جا سکے گا، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی فالوور، نہ کوئی لائک، صرف تم اور تمہارا وہی عمل جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ رات وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یاد کرتے اور امت کو یاد دلاتے تھے۔ فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اگر زبان سے جواب دے بھی دیا لیکن دل میں ایمان نہ تھا تو کیا فائدہ؟ اگر ساری زندگی رب کو بھلا کر گزاری تو زبان پر کیا سچ آ سکے گا؟ پھر پوچھا جائے گا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی دین کو زندگی کا نظام بنایا یا صرف جمعہ اور عید کی حد تک اسے رکھا؟ اور پھر پوچھا جائے گا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کیا ہم نے ان کی سنت کو اپنایا یا صرف نام پر فخر کیا اور زندگی کسی اور کی پیروی میں گزار دی؟ قبر میں انسان کا عمل اس کا ساتھ دے گا۔ اگر نیک اعمال ہیں تو وہ نور بن جائیں گے، محافظ بن جائیں گے اور قبر باغ بن جائے گی، ورنہ یہی قبر آگ کا گڑھا بن جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہو تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہو؟ فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں پہلی منزل ہے، اور اگر وہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہے، اور اگر وہ سخت ہو گئی تو آگے سب کچھ سخت ہے۔ آج ہم سوتے وقت موبائل چارج پر لگا دیتے ہیں لیکن خود کو اللہ کے ذکر سے چارج نہیں کرتے۔ کل جب جسم زمین میں جائے گا تو وہاں کوئی پاور بینک نہیں چلے گا، وہاں صرف وہی اعمال روشن کریں گے جو اللہ کے لیے کیے گئے۔ تو سوچو، اگر آج رات وہ رات ہو، کیا تیاری ہے؟ کیا وہ عمل ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ دے گا؟ کیا وہ ایمان ہے جو سوالوں کا جواب دے؟ کیا وہ زندگی ہے جسے رب کے لیے گزارا ہو؟ اے اللہ، ہمیں قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما اور ایسا عمل عطا فرما دے جو قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔